اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی بھائی، سینئر ڈپٹی کنوینئرز مصطفیٰ کمال بھائی اور نسرین جلیل باجی، ڈپٹی کنوینئرز اور اراکین رابطہ کمیٹی، اراکین مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی، ٹاؤن ملیر کے تحریکی ساتھیوں، ذمہ دار کارکنوں اور ملیر کے باضمیر حق پرست جیالے تحریکی نظریاتی عوام، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم. یہ تو طے ہے کہ آج ایم کیو ایم پاکستان باقاعدہ اپنے انتخابی مہم کا آغاز کر رہی ہے، اور یہ پہلا جلسہ جو 29 جلسے 29 ٹاؤن میں جو جلسے انتخابی ہوں گے، اس کا یہ پہلا جلسہ ہے جو آج ملیر میں ہو رہا ہے. ملیر والے ضمیر والے، ملیر والے جرت والے، ملیر والے ہمت والے، یہ ہمارے انتخابی سفر کا آغاز ہے، پہلا جلسہ ہے. اور جب آخری جلسہ ہوگا تو یہ طے ہوگا کہ شہر کراچی، ملیر اور یہاں کے تمام ٹاؤنز پہلے بھی ایم کیو ایم پاکستان کے تھے، آج بھی ایم کیو ایم پاکستان کے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کل بھی ایم کیو ایم پاکستان کے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. درست یا غلط؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ صرف انتخابی عمل کا آغاز نہیں ہے. سال 2023 اس بات کی غمازی ہے، اس بات کا عادہ ہے کہ بھائی ایم کیو ایم پاکستان اور پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل، پاکستان بنانے والوں کی موجودہ اولاد ایم کیو ایم کے کارکنوں کو، کراچی کے مظلوموں، یہاں رہنے والے بسنے والے تمام طبقوں، اور سندھ کے شہروں میں رہنے والے مظلوموں کو ہلکا نہ لو، انہیں ہلکا نہ لو، انہیں حلوہ نہ سمجھو، اور ان کے صبر کو اس سے زیادہ مت آزماؤ. اور آج کے اس جلسے نے یہ طے کر دیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان یہیں پر موجود ہے. ایم کیو ایم از اے فورس ٹو ریکن وتھ. ایم کیو ایم ایک سیاسی قوت ہے جسے دبایا تو جا سکتا تھا، جسے کمزور تو دکھایا جا سکتا تھا، جسے تقسیم تو دکھایا جا سکتا تھا، لیکن بھائی یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ شروع ہوئی اور ختم ہو گئی. یہ کوئی ڈرامہ اور فسانہ نہیں ہے کہ شروع ہوا اور ختم ہو گیا. ارے بھائی، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، یہ داستان ہے.
ایک طویل جد و جہد کی داستان ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، یہ ارطغرل کی طرح داستان ہے جسے چند قسطوں اور ایک سیزن میں پڑھ کر یا سن کر نمٹایا نہیں جا سکتا۔ اور یہ پہلا سیزن تھا 1978 سے ایم کیو ایم کی داستان کا 2016 تک۔ 2016 کے بعد یہ ارطغرل کی داستان، یہ ایم کیو ایم کی داستان، پھر 2022 تک اس کا سیزن 2 تھا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک متحدہ، منظم، ایک متحرک ایم کیو ایم کا قیام اس کے تیسرے سیزن کے ساتھ شروع ہوا، جب خالد مقبول صدیقی بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی اور فاروق ستار بھائی نے ایک دوسرے کے ساتھ یکجا ہو کر سارے بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک متحدہ ایم کیو ایم میں جمع کر دیا۔ اور آج یہ آپ کے لیے مبارک باد کا دن ہے، خوش خبری کا دن ہے کہ جنوری سے لے کر یہ جو سفر شروع ہوا، یہ صرف انتخابی عمل اور انتخابی سفر نہیں، یہ بازیابی اور بحالی کا عمل، بازیابی اور بحالی کا سفر ہے۔ اور سندھ کے وڈیروں اپنی غلطیوں کے ازالے کا سفر ہے، اور مخالفین کی غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں کے سفر کا آغاز ہے۔ انہیں بتانا ہے کہ ابھی غنیمت ہے، صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں، ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں۔ وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں۔ اپنی غلطیوں کے ازالے کا سفر اور غلطیوں کے ازالے کا دور ہے، مخالفین کی خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں کو کے خاتمے کا دور ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جب یکجہتی قائم ہوئی، تقسیم ختم ہوئی، تو ایک کے بعد ایک خوشخبری آپ کے دروازے پر دستک دینے لگی، ایک کے بعد ایک۔ سب سے پہلے سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں کے منہ سے جو ہمارے حقوق تھے ان کی بازیابی کا آغاز ہوا، جو ہمارے غصب شدہ حقوق تھے ان کی بازیابی کا آغاز ہوا، ہماری سیاسی، معاشی اور معاشرتی بحالی کا آغاز ہوا، ہمارے سیاسی، معاشی، معاشرتی حقوق کی بازیابی کا، ہماری تاریخ، ہماری تہذیب کی بحالی کا سفر شروع ہوا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے 7,70,00,000 کی آبادی کو بازیاب کرایا۔ آپ کی اسی ایم کیو ایم نے جو آج آپ کے سامنے پہلی خبر آپ کو جو دی، الحمدللہ آج آپ سر اٹھا کر چل سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی 1 سیٹ کا اضافہ کراچی میں ہوا، صوبائی اسمبلی کی 3 سیٹوں کا اضافہ اللہ کے فضل و کرم سے کراچی میں ہوا۔ یہ ایم کیو ایم پاکستان کی بدولت ہوا، یہ یکجہتی اور اتحاد کی بدولت ہوا۔ آبادی بازیاب ہوئی، ہماری نشستیں بازیاب ہوئیں، جو ایک عرصے سے سندھ کے وڈیرے جاگیردارے کھا گئے تھے۔ اور یہی کہ طاقتیں تمہاری ہیں، یہ وڈیروں اور جاگیرداروں کے لیے آج یہ واشگاف الفاظ میں اعلان ہے کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے۔
अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। सिंध पर न इतराओ, कराची हमारा है। अगर आधा तुम्हारा है तो बाकी आधा हमारा है, ये आज ऐलान है। सिंध के आधे वसाइल हमारे हैं, आधा इख्तियार हमारा है, आधा इख्तियार हमारा है। खुदा की कसम, इस मर्दमशुमारी की बुनियाद पर कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास और नवाबशाह की आबादी को गिन लो शहरों की, तो ये पूरे सिंध की तकरीबन 50% आबादी। और ये सिर्फ महाजरों का मुकदमा नहीं है, ये पाकिस्तान का मुकदमा है। हर पाकिस्तानी, हर इलाके का पाकिस्तानी, हर जबान बोलने वाला पाकिस्तानी जो आज कराची और सिंध के शहरों में रहता है, चाहे वो उर्दू बोलने वाला मेमन, गुजराती, पूर्वी, मेवाती, चाहे वो पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोच, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, अगर वो सिंध के शहरों कराची, हैदराबाद, सक्कर और मीरपुर खास में, नवाबशाह में आबाद हैं, तो फिर सिंध के आधे वसाइल पर हमारा हक है। और अब ये हक तुम्हें देना होगा, क्योंकि हमने भी फैसला कर लिया है कि तुम्हारी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, तुम्हारी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे। आबरू से मरने का फैसला हमारा है। आधा तुम्हारा है तो बाकी आधा हमारा है, ये बात तय है। इंतजामी बुनियादों पर, वसाइल की बुनियाद पर, इख्तियार की बुनियाद पर आधा हमारा है। बाइकिया में काम करने वालों का है रोजगार, फूड पांडा में काम करने वालों का है, इन ड्राइव सर्विस में काम करने वाले पढ़े लिखे नौजवानों का, हमारे बेटे और बेटियों का हक है आधे सिंध पर। और ये जो सफर है, ये अपने हुकूक की मुकम्मल बाजियाबी का सफर है। ये अपनी इज्जत और अजमत, इज्जत नफ्स की मुकम्मल बहाली का मसाइल बिजली के भी हैं। पहले पानी का मसला था, फिर बिजली का मसला, और उसके बाद गैस की लोड शेडिंग। ये सारे मसाइल, 4000 अरब का टैक्स हम दे, हमें 40 अरब की खैरात मरकज से 1%, और ज्यादा से ज्यादा 40 अरब की खैरात सूबे से। 15 सालों के ऑडिट का दौर है ये। SBCA को फिर KBCA बनाना है। वोट पर वो इतरा रहे हैं, उर्रा रहे हैं, और कराची पर कब्जा करके अपना मेयर ला रहे हैं। हम चैलेंज करते हैं कि आबादी को बाजियाब कराया, कौमी असेंबली की निशिस्त में इजाफा कराया, और खुदा की कसम जिस लिए बॉयकॉट किया था बल्दियाती इंतखाबात का, उसके फौरन बाद 70 सीटें खाने वाले वडेरे जागीरदार, उन्होंने हमारी 50 यूसीज में इजाफा किया। हम चैलेंज कर रहे हैं इंशाअल्लाह कि ये जो बल्दिया और मेयरशिप तुमसे छीनी गई मलीर वालों, शाह फैसल, लांडी कोरंगी वालों, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, ये सिर्फ कौमी और सूबाई असेंबली के इंतखाबात की तैयारी नहीं है, अल्लाह ने चाहा ये फिर से बल्दियाती इंतखाबात होंगे, और बल्दियाती इंतखाबात में भी कराची और हैदराबाद की मेयरशिप को इंशाअल्लाह ताला हम वापस लेंगे, ये बात तय है। अब अपनी रहनुमाई पर तुम गुरूर मत करना, अब अपनी रहनुमाई पर तुम गुरूर मत करना। आपसे बहुत आगे नक्शे पा हमारा है भाई, आपसे बहुत आगे नक्शे पा हमारा है।
تو یہ سفر جو ہے بازیابی کا اور بحالی کا ہے. اور جو لوگ ہزاروں میل دور بیٹھ کر یہ جو 40 سالوں سے جدوجہد کرنے والے ہیں، وہاں سے بیٹھ کر انہیں غداری کے سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں، انہیں سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں، تو میں ان کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ عملیت پسندی اور حقیقت پسندی یہ ایم کیو ایم کا بنیادی نعرہ اور نظریہ ہے. جو یہاں ہے وہ ایم کیو ایم ہے، اور جو یہاں ہے وہ ایم کیو ایم ہے. یہ پریکٹیکل بات ہے، یہ ریالٹی ہے. اس ریالٹی سے جو انکار کرے گا وہ تقسیم کی بات کرے گا، وہ تحریک کو، نظریے کو کمزور کرے گا. بھائی ہم نے بھی 10 سال صعوبتیں جھیلی ہیں، جیلوں میں گئے ہیں، قربانیاں دی ہیں. یہاں شہداء کے لواحقین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. 2 ویڈیو لاگ بنا کر آج کے جلسے میں لوگوں کو آنے سے روکنے والے دیکھ لیں کہ یہاں میری بہنیں اور بیٹیاں زیادہ تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں. ذرا پرچم اٹھا کر بتائیں. اپنے ڈومیسائل اور پی آر سی کی وقت کو بحال کرانا ہے، یہ اس کا سفر ہے. 5 لاکھ نوکریاں جو 15 سالوں میں دی گئی، ان میں جو ہمارا جائز حصہ تھا جعلی ڈومیسائل بنا کر جعلی ڈومیسائل والوں کو دیا گیا. انشاءاللہ تعالی وہ حصہ بھی واپس لینا ہے، اپنا جائز حصہ واپس لینا ہے. ہمارے بچوں کو روزگار دلانا ہے. گیس، بجلی اور پانی کا مسئلہ اگر حل کرنا ہے، روزگار بحال کرنا ہے، تو خالد بھائی 2 تجاویز ہیں، 2 طریقے ہیں، ایک عارضی اور ایک مستقل. فیصلہ کرنا ہوگا. عارضی طریقہ یہ ہے کہ یہ 29 ٹاؤن کے جلسوں کو آگے بڑھنے دے. انشاءاللہ کچھ جلسوں کے بعد کراچی میں ایک احتجاج اور ایک بڑا دھرنا کرنا انشاءاللہ تعالی. وہاں پر بجلی، گیس، پانی، ملک چلتا ہے. اگر کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی چلتا ہے تو اسلام آباد چلتا ہے. اس ملک کی مشینری چلتی ہے. خدا کی قسم صرف کراچی کو موقع دیں، اس پہ سے پابندیاں ختم کریں، اس کے ساتھ برابری کا سلوک ہو، تو خدا کی قسم پھر آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ کے ایم ایف کراچی مانیٹرنگ فنڈ اب ہمارے سارے قرضے اور جو مالی بوجھ ہے، کراچی مانیٹری فنڈ کے ایم ایف وہ سارے قرضے اتارے گا انشاءاللہ. جو کراچی میں مانیٹری فنڈ بنے گا انشاءاللہ. یہ ہمارا یقین ہے. میں بس اب آخری بات، عارضی دھرنا اور مستقل مسئلے کا حل کیا ہے؟ 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. میری بہنوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، بس ذرا یہ بتاؤ کہ 22 میں سے کتنی سیٹیں ایم کیو ایم کو دلا رہے ہو؟ ذرا آپ بتائیں کتنی سیٹیں دلا رہے ہیں آپ؟ کتنی؟ 22 میں سے میرے خیال میں اگر تم چاہو تو 22 میں سے 23 سیٹیں نکال سکتے ہو اور جیت سکتے ہو. ارے 22 کی کیا اوقات ہے یار؟ ہم تو 23 سیٹیں نکالیں گے انشاءاللہ کراچی سے، اللہ نے چاہا. بس اب ایک آدھ شعر اور پڑھ دوں.
کہ اپنی غیرت جہاد زخم کھا کے جاگے گی، اپنی غیرت جہاد زخم کھا کے جاگے گی۔ پہلا وار تم کر لو، دوسرا ہمارا ہے۔ اگر آدھا تمہارا ہے تو باقی آدھا ہمارا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اب فیصلہ کرنا ہے بھائی۔ میں اجازت دینے سے پہلے یہی شعر پڑھوں گا کہ اس سے پہلے کہ کسی رسم کی بھیٹ چڑھا دیے جائیں، اس سے پہلے کہ کسی رسم کی بھیٹ چڑھا دیے جائیں، چل کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں۔ پاکستان پائندہ باد، ایم پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔